ایک استاد حج غلام رضا مشہور مداح ہیں تہران کے، انہوں نے خود یہ واقعہ سنایا اور یہ ان کی ویڈیو کے ساتھ اس وقت سوشل میڈیا پہ یوٹیوب پہ موجود ہے، بہت پرانی ویڈیو ہے لیکن موجود ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے دوستوں میں سے ایک سید افشار تھے، انہوں نے مجھے ذاتی طور پر یہ واقعہ سنایا کہ وہ مداح تھے مولا کے، لیکن زانوں میں کوئی ایسا زخم لگ گیا، زخم ایسا لگتا تھا کہ جیسے پھیلتا جا رہا ہے۔ میں ہاسپٹلائزڈ ہوا اور کچھ نہیں سمجھ میں آتا تھا اس کا یہ زخم ٹھیک کیسے ہوگا، شفا کیسے ملے گی۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹرز آئے اور وہ آپس میں بات کر رہے تھے میرے بارے میں، تو میں نہیں سمجھ پایا، انگلش میں بات کر رہے تھے آپس میں، تو میں نہیں سمجھ پایا کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ جب وہ چلے گئے تو میرے برابر میں جو بیڈ پر تھا ہاسپٹل میں، اس نے مجھے بتایا کہ یہ بات یہ کر رہے تھے کہ اب اس کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں بچا کہ ٹانگ کو کاٹ دیا جائے، تو تم اس کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر آمادہ رکھو کہ لگتا نہیں کہ ٹانگ تمہاری بچ پائے گی۔ کہتا میں نے اس سے کچھ نہیں کہا، رات کا وقت آیا تو میں نے امام حسین کی طرف اپنے قلب کو متوجہ کیا اور میں نے کہا کہ مولا اگر فقیر کوئی مانگنے کے لیے آئے اور باپ نہ دے رہا ہو تو بیٹی سے کہہ دیا جاتا ہے تو وہ باپ کو سفارش کر دیتی، تو پھر تو باپ اس سفارش کو رد نہیں کرتا۔ اور آگے سامت بروجردی ایک بڑے شاعر ہیں ایران میں، انہوں نے حضرت رقیہ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا پر ایک پورا مرثیہ لکھا ہے۔ کہتے ہیں میں نے وہ پڑھنا شروع کیا اور وہ اس کے کچھ اشعار یہ تھے کہ ثانی مریمی و تالی حاجری، بی بی سکینہ وہ تھی کہ جو دوسری مریم تھی گویا، ایک اور حاجرہ تھی، 3 سال کی تھی لیکن عقل 40 سال داشت، 40 سال کی عقل رکھتی تھی، یعنی 40 سال کا مطلب امام زمان علیہ السلام کی جو عمر ہے نا اس طرف اشارہ ہے، یعنی عقل کامل رکھتی تھی یہ بی بی، اور ان بیویوں کے ساتھ تھی عفت کردگاری و عصمت اکبری، جس کی عفت کردگار ہے، جس کی عصمت اکبر ہے۔ کہتے ہیں یہ میں نے پڑھنا شروع کیا اور میں پڑھ رہا ہوں اسے کہ مجھے خود نہیں پتا کہ کب میں چلا گیا عالم خواب میں، اور میں نے دیکھا کہ بالکل جیسے آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا، ہر ایک کے گھر میں بچے ہیں، کہ اگر بچہ کسی چیز کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے باپ کو تو وہ انگلی پکڑ کے لے جاتا ہے نا اس طرف۔ تو میں نے دیکھا کہ ایک 4 سال کی دختر اب عبداللہ حسین کو انگلی تھام کر لے کر آئی میرے پاس، اور میرے پاس آ کر کہا کہ اسے شفا دیں، اسے شفا دیں۔ امام حسین نے میری جانب دیکھ کر، کہتے ایک نورانی کیفیت تھی جس کو میں بیان نہیں کر سکتا اور میں نہیں جانتا کہ وہ کیا کیفیت ہے، لیکن ایک نورانی کیفیت میں امام حسین نے مجھ سے کہا کہ کیا یہ دوبارہ سے نہیں پڑھو گے مصائب تاکہ ہم گریہ کریں؟ کہتے میں نے یہی پڑھنا شروع کیا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ کیا بیٹھے بیٹھے پڑھو گے، کھڑے ہو کے نہیں پڑھو گے کیا؟ میں نے ان سے کہا کہ میں تو نہیں کھڑا ہو سکتا، میرا تو پیر کٹنے والا ہے تو میں نہیں کھڑا ہو سکتا۔ تو انہوں نے کہا کہ جب آقا حکم دے تو غلام کو کھڑے ہونا پڑتا ہے، جب آقا حکم دے تو وہ غلام کو کھڑا کر سکتا ہے۔ یہ کہہ کر کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہو گیا اور میں نے پڑھنا شروع کیا بی بی رقیہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں، اور گریہ شروع ہوا، بے انتہا گریہ ہوتا رہا، یہاں تک کہ میری آنکھ دفتن کھلی تو میں نے دیکھا کہ میں کھڑا ہوں اور اپنے ہسپتال میں اپنے بستر کے ارد گرد چکر لگا رہا ہوں، گھوم رہا ہوں اور پڑھے جا رہا ہوں، یہ بی بی رقیہ کا، بی بی سکینہ کا نام میں پڑھے جا رہا ہوں، اور میرے ارد گرد ہاسپٹل کے سٹاف جمع ہے اور وہ بھی رو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا تم کھڑے ہو کے کیسے گھوم رہے ہو یہاں پر، اور یہ کیا ہے؟ بہرحال ایک کیفیت ایسی طاری ہوئی مجھ پر، کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا اگلے دن تمہیں لیب لے جائیں گے۔ چیک کیا گیا میری ٹانگ کو، انہوں نے کہا شاید نہیں یہ ٹانگ نہیں، دوسری ٹانگ دو۔ کہا نہیں یہی ٹانگ پہ زخم تھا۔ کہتے نہیں یہ تو لگتا ہے کہ بالکل صحیح ہو گئی ہے، اس پہ تو کوئی زخم ہی نہیں ہے، اس پہ تو کوئی آثار ہی نہیں۔ اچھا، کہتے جب میں ہاسپٹل واپس آیا لیب سے تو اپنے بستر پر آیا تو ویل چیئرز میں اور سارے اور مریض ہاسپٹل کے وہ سب اس روم میں پہنچ گئے، اور ایک عجب گریہ ہونے لگا بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کے مصائب پر، بہت زیادہ گریہ ہونے لگا۔ کہتے ہیں وہاں میں نے پھر بی بی سکینہ کے مصائب پڑھے اور سب نے بڑا گریہ کیا اور سب نے دعا مانگی۔ میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں اس وقت جو بھی حاجت ہے وہ آپ مانگ سکتے ہیں بی بی سکینہ حسین کی دختر کے صدقے میں نے بھی مثال دی نا کہ اگر کسی وجہ سے بھی باپ نہ دے، امام حسین سے بعید ہے لیکن امام حسین کریم ابن کریم ہے، لیکن یہ اللہ کا نظام ہے کہ کبھی بیٹی باپ سے سفارش کر دے کہ ماں باپ، تو پھر تو حسین علیہ السلام کی بارگاہ سے رد ہو ہی نہیں سکتا۔ کہتے ہیں میں نے وہاں مصائب پڑھے، بہت گریہ ہوا، میں چلا گیا، میں ٹھیک ہو کے چلا گیا۔ 1 ہفتے بعد مجھے خیال آیا کہ میں وہ میرے ساتھ میں جو بستر پر تھا نا ہاسپٹلائز، اس سے جا کر مل کے آؤں ایک دفعہ۔ اس نے مجھے بتلایا تھا اور پھر میں نے اس کے کہنے پر بی بی سکینہ کے مصائب پڑھے تھے تو میں اس کی عیادت کر کے آؤں۔ میں وہاں پہنچا تو دیکھا وہ ہے نہیں وہاں پر، تو میں نے ہاسپٹل اسٹاف سے پوچھا کہ وہ کہاں ہے؟
کہ یہاں سارے مریض جو ہے نا نئے آئے ہوئے ہیں، اس دن جو تم نے مصائب پڑھے تھے سب شفا یاب ہو کے چلے گئے. اللہ اللہم صلی علی محمد.